بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رات کے 2 بجے اچانک مجھے درد، زچگی کی آواز کی شدید تکلیف ہونے لگی۔ مجھے کسی بھی طور چین نہیں آ رہا تھا۔ ابھی میرا 8واں مہینہ شروع ہوا تھا، لیکن اچانک اتنی درد کا اٹھنا اس مہینے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ جب یہ تکلیف حد سے بڑھنے لگی تو میرا صبر جواب دینے لگا۔ میں چیخ کر رونے لگی۔ میرے اس طرح چیخنے پر میرا شوہر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور مجھے تسلی دینے لگا۔ اس نے مجھے جلدی سے تکلیف کم کرنے کے لیے دوائی دی، لیکن اس کو کھانے کے بعد بھی مجھے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ درد تھا کہ بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے خود پر قابو رکھنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اب ایسے لگنے لگا تھا کہ میرا پورا جسم جیسے بے جان ہو رہا ہو۔ میرے شوہر نے جب میری یہ حالت دیکھی تو اس نے بنا تاخیر کے لیے ایمبولینس کو کال کر دی۔ 15 منٹ کے بعد ہی ایمبولینس ہمارے گھر کے دروازے کے باہر کھڑی تھی۔ اتنی رات گئے ہمارے گھروں میں موجود تمام افراد کو میری حالت سے باخبر کروا چکا تھا۔ میری ساس بہت پریشان تھی۔ میرے شوہر نے ایمبولینس میں میرے ساتھ ہی ہسپتال جانے کا ارادہ کیا اور اپنے چھوٹے بھائی کو میری ساس کو اپنے ساتھ ہسپتال لانے کی ہدایت دے کر وہاں سے چلا دیا۔ پورے راستے میں وہ مجھے تسلی دے رہا تھا، مجھے کہہ رہا تھا شہر بانو حوصلہ رکھو، بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا، بس تھوڑا ہمت سے کام لو شہر بانو، بس ہم پہنچنے والے ہیں۔ اس کی تسلی میرے درد پر مرہم کام کر رہی تھی۔ اگرچہ اس کے الفاظ تکلیف کام نہیں کر سکتے تھے، لیکن مجھے ہمت ضرور دے رہے تھے۔ میں نے بھی اللہ کا نام لے کر اس تکلیف کو ہمت کے ساتھ برداشت کیا، کیونکہ ایک ننھی جان کا سوال تھا۔ میں اس کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں برت سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ میں پورے راستے اللہ سے معافی اور مغفرت کی دعا مانگتی رہی۔ جب ہم اسپتال پہنچتے تو مجھے ایمبولینس سے جلدی سے نکال کر اسٹریچر پر ڈالا گیا۔ میرا شوہر میرے ساتھ چل رہا تھا۔ آپریشن تھیٹر میں جانے سے پہلے اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس کو دباتے ہوئے میرے کان میں سرگوشی کی، شہربانو میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن اس بار مجھے اولاد بیٹی نہیں چاہیے بلکہ مجھے میرا وارث چاہیے۔ امید کرتا ہوں تو میری یہ بات اچھے سے سمجھ چکی ہوگی۔ عزت فر نے سخت لہجے میں آنکھوں میں تنبیہ لیے مجھ سے کہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے عزت فر اچانک ہی جیسے کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میں اپنی تکلیف بلا کر اس کو دیکھنے لگی۔ کتنا ظالم انسان تھا نا وہ! اس نے اپنی بیوی کو اس کی حالت کا خیال بھی نہ رکھا اور اپنا حکم صادر کر دیا۔ وہ ایک بڑا پڑھا لکھا انسان تھا، لیکن اس کی سوچ جہنم سے بھی بدتر تھی۔ وہ بیٹی کو اولاد نہیں سمجھتا تھا۔ اس کا کہنا یہ تھا کہ بیٹیاں بوجھ ہوتی ہیں، اس لیے اسے یہ مفت کے بوجھ نہیں چاہیے، بلکہ اسے ایک وارث چاہیے جو اس کا بوجھ اٹھا سکے۔ کتنی عجیب بات تھی نا! ایک وہ انسان جو کہ اپنی اولاد کو بھی بوجھ کہتا ہے اور پھر دوسری طرف اپنی اولاد پر بوجھ بننے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ بھلا ایسا انسان اعتبار کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اکثر عزت فر کو دیکھ کر یہ سوچتی تھی کہ میرا دل چاہتا تھا کہ میں عزت فر کی طبیعت سیدھی کر دوں اور اسے بتاؤں کہ جو تم میرے ساتھ کر رہے ہو وہ تو بہت بڑی ناانصافی ہے، اس کے لیے میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ لیکن میں یہ چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ ایک مرد تھا اور برسر اقتدار تھا۔ اس کے سامنے ایک عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ شاید ہمارے معاشرے کا بھی قصور تھا کہ وہ مردوں کو عزت فر جیسا بننے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ اس کی یہ آخری سرگوشی سن کر بے ساختہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں کبھی اپنے سپنوں پر بھی نہ سوچ سکتی تھی کہ ایک انسان جو باپ بننے والا ہو وہ اپنی اولاد کے لیے اس طرح کے سخت الفاظ بولے گا اور اس سے اس بات کی بھی بالکل پرواہ نہ ہوگی کہ اس کی بیوی اس وقت کس حال میں ہے۔ عزت فر کی باتوں نے میرا سینہ چیر کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت میں نے بے ساختہ اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے وہ عطا فرمائے جو میرے حق میں بہتر ہے۔ آپریشن تھیٹر میں جب مجھے لے جا رہا تھا تو میں نے اس وقت آخری مرتبہ اس انسان کو دیکھا تھا۔ عزت فر کے چہرے پر پریشانی کے اثار نمایاں پائے جاتے تھے۔ میں نے اس سے اپنا رخ موڑ لیا تھا۔ یہ بے چینی اور پریشانی اسے اپنے وارث کو لے کر تھی۔ کاش کہ وہ اتنی بے چینی کا اظہار میرے لیے بھی کرتا۔ وہ تکلیف جو مجھے یہاں آتے ہوئے ہو رہی تھی وہ اس سے تکلیف کے سامنے کچھ نہ تھی جو تکلیف عزت فر کے الفاظ نے مجھے دی تھی۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنا سر جھٹک کر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ مدد کی دعا کی مانگی۔ آپریشن تھیٹر میں موجود ڈاکٹر نے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا اور میں آہستہ آہستہ اپنے ہوش ہونے لگی تھی۔ آخری بات جو میرے دماغ میں تھی وہ یہ تھی کہ اللہ مجھے بیٹی ہی عطا کرے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا کہ میرے ساتھ کیا کیا گیا ہے۔ میرا شوہر آپریشن تھیٹر کے باہر ہی بے چینی سے چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ آپریشن ختم ہونے کا انتظار
انتظار کر رہا تھا، لیکن یوں اچانک مجھے درد زچگی کا ہونا میرے کیس کو بہت پیچیدہ بنا چکا تھا۔ میں بچ پاتی، اس کے اثار بہت کم تھے، لیکن پھر بھی ڈاکٹرز نے امید نہ چھوڑی تھی۔ آخر کار پچھلے کئی گھنٹے مسلسل آپریشن تھیٹر میں گزارنے کے بعد ڈاکٹرز باہر آئے اور میرے بے چین شوہر کو میری اور میری اولاد کی صحتیابی کی خوشخبری سنائی، جس پر عزت فر نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ مجھے بھی ہوش آ چکا تھا، لیکن اب مجھے میں اتنی ہمت باقی نہ رہی تھی کہ میں خود سے کچھ کر پاتی۔ میرے پاس ہی میرے بچے کو بیبی کارڈ میں ڈالا گیا۔ میں نے مشکل سے اٹھتے ہوئے اس بچے کی شکل دیکھی تھی، وہ بہت خوبصورت تھا۔ ابھی تک میں اس بات سے انجان تھی کہ مجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا سایہ کیا ہے یا پھر اپنی نعمت دے کر مجھے آزمائش میں ڈالا ہے۔ اتنے میں فر اندر آگے، اس کے چہرے پر سجی مسکراہٹ اس بات کی دلیل تھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹا ہی عطا کیا ہے۔ میں نے جب عزت فر سے پوچھا کہ ہمیں کیا ہوا ہے تو وہ کہنے لگا ابھی تک تو ڈاکٹرز نے نہیں بتایا، لیکن تم جانتی ہو شہربانو، تمہاری سلامتی کی میں نے بہت دعائیں کی تھی اور دیکھو اللہ نے مجھے میری دعائیں سن لی، نہ صرف تمہیں بلکہ بارے بچے کو بھی ایک نئی زندگی دی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ بچہ ہمارا بیٹا ہو۔ عزت فر نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ہی ڈاکٹر کمرے میں داخل ہوئی اور میری فائلز کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہنے لگی کہ مبارک ہو مسٹر اینڈ مسز عزت فر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ میں بے سختہ کہہ بیٹھی سچ میں، جبکہ دوسری جانب عزت فر کا منہ اتر گیا اور وہ خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اس کا یہ رویہ دیکھ کر میں سمجھ چکی تھی کہ اب آنے والے حالات میرے لیے بہت کٹھن ہونے والے ہیں۔ ڈاکٹر کا آنا جانا جب تک لگا رہا تب تک عزت فر نے مجھ سے کسی قسم کی کوئی بات کرنے کی کوشش نہ کی تھی، لیکن بعد میں جب سے تنہائی ملی تو وہ میرے کمرے میں آ کر دبا سا چیخنے لگا، تمہیں میں نے کہا تھا کہ مجھے بیٹا چاہیے، میں اپنی نسل کو آگے بڑھانا دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن تمہیں شاید میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ ایک بار پھر تم نے مجھے بیٹی کا باپ بنا دیا۔ جانتی ہو کہ ہمارے خاندان میں بار بار بیٹی کا باپ بننے کے معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن تم جیسی عورتیں کیا سمجھیں گی جو کہ اپنی اولاد کے لیے حد سے زیادہ بے وقوف ہوں۔ یقین مانو شہربانو، میرے بس میں نہ ہوتا تو میں تمہارا وہ حل کرتا کہ تمہاری ساری زندگی یاد رکھتی، میرا منہ ہی نہیں رکھ سکی، تم کچھ تو لحاظ کرتے میرا۔ عزت فر کے الفاظ مجھے تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ اس بے حس انسان نے میری نازک حالت کا خیال نہ کیا، جس پر میں نے ایک کمزور سی دلیل دیتے ہوئے کہا تھا عزت فر، اب میں اس سے باہر تو نہیں پھینک سکتی نا، آخر کو یہ ہمارا خون ہے، میں کیسے رہ پاسا، میں نے روندی ہوئی آواز میں کہا تھا، جس پر اس نے کہا تھا تم ایسا کرو، سفیدی کرو، اچھے طریقے سے یا برے طریقے سے، لیکن مجھے یہ لڑکی میرے گھر میں نہیں چاہیے، سننا تم نے۔ عزت فر نے ہر ایک لفظ کو چبا کر کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی، یہ سب کہہ کر کمرے سے وہ کب کا جا چکا تھا۔ ابھی تک مجھے اسپتال سے ڈسچارج نہیں ملا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے مزید 10 دن وہاں رہنے کے لیے کہا تھا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ ڈلیوری کے بعد جو پیچیدگیاں ہوئی تھیں کہیں ان کا اثر باقی نہ رہ گیا ہو اور مجھے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ وہ 10 دن میں نے کسی طرح گھٹ گھٹ کر جیے تھے، یہ میں ہی جانتی ہوں۔ عزت فر آتا اور مجھے فضول باتیں سنا کر چلا جاتا۔ اب میرا دل چاہنے لگا کہ میں خود کو ہی ختم کر دوں، لیکن جب اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ لیتی تھی تو یہ خیال دل سے نکالنا پڑتا تھا۔ میں نے آخر کار عزت فر کے رویے کی وجہ سے تھک کر ہار کر اپنی ہار تسلیم کر لی تھی اور عزت فر کے کہنے کے مطابق اسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد میں ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس چلی گئی اور پھر دیکھتے ہوئے اپنی پھول سی بچی کو ٹوکری میں ڈالے اس کوڑے کے ڈھیر کی جانب دیکھ رکھ دیا اور خود ایک طرف ہو کر بیٹھ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میری بیٹی کس غلط ہاتھ میں تو نہیں جاتی۔ مسلسل 2 گھنٹے کا انتظار کر لینے کے بعد بھی اس سے کوئی لینے نہ آیا تھا۔ اب میرا ضبط بالکل جواب دینے لگا تھا کہ اچانک ہی میں نے دیکھا ایک عورت اپنی چھوٹی سی معصوم بچی کے ساتھ اسی طرف آ رہی ہے۔ وہ بچی اس کے ساتھ چلتے ہوئے مسلسل اچھل رہی تھی۔ وہ بچی مسلسل اس عورت کو اپنی باتیں بتا رہی تھی، جس پر وہ عورت مسکرا کر اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر مجھے ایک لمحے کے لیے اس سے حسد محسوس ہوا، لیکن اس سب کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ جیسے ہی وہ اس ٹوکری کے قریب پہنچی تو اس نے میری بچی کو ٹوکری میں ہلتے دیکھا۔ کچھ لمحوں کے لیے وہ ساکت ہو گئی اور پھر ارد گرد دیکھنے لگی، پھر ڈرتے ہوئے جب اس نے اس ٹوکری سے میری بچی کو نکالا تو وہ کچھ لمحے سے یوں ہی دیکھتی رہی اور پھر آخر کار مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کی بچی اس سے پوچھنے لگی تھی، امی یہ کون ہے، کون اٹھا لیا آپ نے اس کو؟ اس عورت نے مسکراتے ہوئے کہا، بیٹی یہ میری بیٹی ہے اور آپ کی بہن ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ نہ کہ اللہ تعالیٰ کو آپ کو بھی بہن یا بھائی دے گا، تو دیکھو اللہ
تعالیٰ نے اتنی پیاری سی بہن دی ہے آپ کو کہ آپ کو یہ پسند آئی۔ اس نے میری بیٹی کو اپنی بیٹی کے سامنے کرتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ بچی پرجوش آواز میں کہنے لگی، ہاں مجھے یہ بہت پسند ہے، اب ہم اس کو لے کر جلدی سے گھر جائیں گے۔ اس کو یوں پرجوش ہونے پر تو مجھے تسلی ہوئی تھی۔ اس عورت نے میری بچے کو دوبارہ سے ٹوکری میں ڈالا اور ٹوکری تھام میں اپنے گھر کی جانب جلدی چلنے لگی۔ میں نے ایک اچھا خاصا فیصلہ رکھ کر اس کا پیچھا کرنا شروع کیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ کچی آبادی کی طرف جا رہی تھی۔ ارد گرد کا ماحول دیکھ کر ایک لمحے کے لیے میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن پھر میں نے اپنا تمام معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تھا اور اس عورت کا گھر دیکھ کر میں واپس چلی آئی تھی۔ میرے شوہر نے جب مجھے خالی ہاتھ گھر میں آتے دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا تھا۔ اس نے ہر جگہ یہ چیز مشہور کر دی کہ اس کا بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا۔ یہ وجہ ہاں تھی کہ اس کی بیوی کو 10 دن مسلسل اسپتال میں رہنا پڑا تھا۔ مجھ سے بھی جو کوئی سوال پوچھتا تھا تو میں اظہار کے مطابق جواب دیتی تھی۔ میرا دل میری بچی سے ملنے کے لیے بےتاب ہوا جا رہا تھا۔ اگرچہ میرے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں موجود تھیں، لیکن وہ بچی جس سے میں اپنے ہاتھوں سے کسی دوسرے کو سپورٹ کی تھی، اس کا قرار مجھے نہ ملتا تھا۔ ایک دن مجھے سے رہ نہ گیا تھا، میں اس بچے سے ملنے اس کے گھر چلی گئی تھی۔ ابھی میں دروازے میں ہی تھی جب میں نے سنا تھا کہ وہ عورت اپنی بیٹی کو کہہ رہی تھی کہ بیٹا، مجھے اس ماں کی جیسی یہ تنخواہ ملے گی میں تمہاری کتابیں لے آؤں گی، ابھی نہیں، کتابوں سے گزارا کر لو۔ میں اس امی کی بے بسی بخوبی محسوس کر رہی تھی، لہٰذا مجھے ایک ترکیب سوچی۔ میں اگلے دن اس عورت کے گھر منہ اندھیرے ہی پہنچ گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ دروازہ کچھ خاص مضبوط نہیں تھا، تھوڑی سی کوشش کی کے بعد اسے کھولا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے بھی اپنا دماغ لڑایا اور بآسانی دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ اندر وہ عورت اپنی بچیوں کے ساتھ ایک پرسکون نیند سو رہی تھی۔ میں نے اس عورت کے قریب سے اپنی بچی کو اٹھایا اور اس کی جگہ نوٹوں سے بھری ہوئی تھیلی رکھ دی اور خاموشی کے ساتھ میں وہاں سے چلی گئی۔ کچھ دیر کے بعد میں واپس آئی اور چھپ کر اس عورت کے تاثرات کو دیکھنے لگی۔ عورت بچی کے کھو جانے پر بہت پریشان تھی۔ پولیس نے گھر گھر جا کر اس سے میری بچی کے بارے میں پوچھ رہی تھی، تب اسے کہیں سے بھی کوئی امید نظر نہ آئی تو آخرکار اپنے سر کو اپنے ہاتھوں میں لیے بیٹھ گئی۔ میں اس کے بعد چلتی ہوئی گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا معاملہ ہے۔ وہ اتنی دکھی تھی کہ انہوں نے منہ سے تمام کہانی مجھے سنا دی۔ اس کی بات سننے کے بعد میں نے کہا، وہ بچی میرے پاس ہے، اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ بچی دے سکتی ہوں۔ میری بات سن کر عورت ایک دم سے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ آپ مجھے میری بچی واپس دے دیں۔ اس کو میں نے کہا، تم ایک کام کرنا پڑے گا، جس پر اس نے جھٹ سے کہا، میں آپ کا ہر کام کروں گی بس آپ وہ بچی مجھے دے دیں۔ اس کی بات سن کر میں دھیرے سے مسکرا کر کہنے لگی، میرے گھر میں ملازمہ کی ضرورت ہے، اگر تم اپنی بچی کے ساتھ اس گھر پر ملازمہ بن جاؤ تو میں تمہیں تمہاری بچی واپس کر دوں گی۔ اس کے علاوہ میں تمہاری بچیوں کے اخراجات بھی خود اٹھاؤں گی۔ میں نے جیسے ہی آفر اس کے سامنے رکھی تو کچھ سوچنے کے بعد اس نے کہا، پہلے بچی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد جب وہ راضی ہو گئی تو میں نے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اپنے دوسرے گھر لے گئی جہاں میری بچی موجود تھی۔ کو دیکھ کر وہ تیزی سے اس کے پیار میں آ گئی اور اسے چومنے لگی۔ اس کا یہ پیار دیکھ کر میری جو آنکھیں ہی بھر آئی تھی۔ اس کے بعد اس نے میری آفر کو قبول کر لیا تھا اور میرے گھر میں منتقل ہو گئی تھی۔ آج وہ بچی 20 سال کی ہو چکی ہے، لیکن نہ تو وہ اس حقیقت کو جانتی ہے اور نہ ہی کبھی میں نے اپنی بچی کو اپنی آنکھوں سے دور ہونے دیا، بلکہ اس کو اپنے سامنے ہی پروان چڑھایا۔ یہ راز میرے لیے ایک ہمیشہ راز رہ گیا، کیونکہ اگر راز لوگوں سے کہہ دیے جائیں تو راز نہیں رہتے بلکہ آپ کی بدنامی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ راز رکھنے کی کوشش کامیاب ہو سکے گی۔ 20 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا تھا، میرا نہیں خیال تھا کہ اس پر عزت فر کو کبھی میری بیٹی یاد بھی آئی ہو۔ اچانک یہ ایک دن چھت پر بیٹھے جب ہم چائے پی رہے تھے تو وہ کہنے لگا، شہربانو، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام اور بات کرنی ہے۔ میں نے اس بات میں بھی اپنے سر کو ہلاتے ہوئے کہا، ضرور کرو، تمہیں روکا کس نے ہے؟ اس پر عزت فر کو کچھ لمحے مجھے یوں ہی خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر اچانک ہی میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا تم جانتی ہو ہماری وہ بچی کہاں ہے؟ میں عزت فر کی بات سن کر پریشان ہو گئی تھی اور یہ سوچنے لگی تھی کہ آخر عزت فر کو اتنے سالوں کے بعد اپنی اس بیٹی کے بارے میں کیسے یاد آ گئی۔ میں نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور کہنے لگی، کیسی بیٹی؟ کس کی بات کر رہے ہو؟ اس پر عزت فر نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، تم اچھے سے جانتی ہو کہ کس بچی کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے ایک گہرا سانس لیا اور کہنے لگی، دیکھو عزت فر، میں نہیں جانتی کہ تم کیا کہنا چاہتے ہو، بہتر یہی ہوگا کہ جو ہو چکا ہے اسے تم بلا دو، میں بھی بھول چکی ہوں، اب میں دوبارہ وہ سب یاد کر کے اپنے بارے زخم ایک بار پھر سے خود کو خرچنا نہیں
थी। मैं एक बार फिर से वो तकलीफ अपने ऊपर नहीं सहना चाहती। उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। मेरी ये कहते हुए इज्जत फारस गुस्से से वहाँ से उठकर खड़े हुए थे और गुस्से के साथ घर से बाहर की तरफ चल गए। कमरे में आकर मैं सोचने लगी कि आज तो मैंने इज्जत फार को किसी न किसी तरह से चुप करवा दिया, लेकिन आइंदा मेरे लिए इसे चुप करवाना यकीनन मुश्किल हो गया। मतलब साफ है कि वो मुझसे राज उगलवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा और यही बात मैं नहीं चाहती थी। मैं जानती थी कि इज्जत फार को हजार तरीके आते हैं अपनी बात मनवाने की, इसलिए मैंने उस दिन को बाद से उसको नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। जब भी वो ये बात करने को कोशिश करता तो मैं उसे कह देती कि मुझे दोबारा से इस जहनी अजाब में मुब्तला करने की कोशिश मत करो। जो हो चुका है मैं भूल चुकी हूँ, इसलिए बेहतर यही है कि तुम भी इसे भूल जाओ और आगे बढ़ो। मैं सारी जिंदगी एक ही चीज के लिए नहीं रह सकती। मैं हर बार इसे इसी तरह से टाल मटोल करके जवाब नहीं दे सकती थी। इज्जत फार मेरी बात पर हैरान होता और कहता था, शेर बानो, ऐसे लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई और ही जी रहो बोल रही है, क्योंकि जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम अपनी बेटी के लिहाज से ज्यादा पागल थी। लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा, जिसका मतलब है कि तुम जरूर मुझसे कुछ छुपा रही हो, इसलिए तुम इतना पुरसुकून हो। अब जल्दी बताओ आखिर वो क्या चीज है जो तुम मुझे मुसलसल छुपा रही हो। इज्जत फार ने एक दिन मुझे अपने रूबरू बैठाकर सारी बात क्लियर करने का फैसला किया था, जिस पर मैंने इससे अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, तुम्हारे साथ मसला क्या है? तुम नहीं चाहते कि मैं खुश रहूं, या तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारे बच्चों के सर से माँ का साया दूर हो जाए, या तुम मेरा जिंदा रहना अच्छा नहीं लगता? तो आखिर मुझे एक वजह बता दो, क्यों बार बार मुझे एक ही जैसे ज़हनी अजाब दे रहे हो। मैंने रोते हुए कहा था। आंसू मेरे गाल भगो रहे थे, लेकिन इज्जत फार को देखकर ऐसे लगता था जैसे इस पर हकीकत जानने की धन सवार हो चुकी हो। इस दिन के बाद उसने मुझसे कभी भी इस मामले में बात करने की कोशिश ना की थी, लेकिन अब मैं उससे अक्सर राशिदा से बातें करता हुआ पाती थी। वो हमारी नई मुलाजमा एक तरफ खड़ी थी, वो इज्जत फार के साथ खड़े खूब बातें कर रही थी। उससे इज्जत फार की ये बातें करना मुझे बहुत मशकूक लगता था, और कभी कभी मेरे दिल में वो खदशात भी सर उठा लेते थे जो सिर्फ मैं गुमान करती थी। लेकिन आखिरकार मेरे वो तमाम खदशात सही साबित हो गए। एक दिन मैं शॉपिंग के लिए बाजार गई हुई थी। पीछे राजदा और इज्जत फार अकेले ही थे। राजदा ने मान के लिए चाय बनाई और इज्जत फार के रोकने पर वहीं साइड पर खड़ी हो गई। इतनी देर तक जब वो राजदा बाहर ना आई तो मुझे तशवीश होने लगी थी। मैं अपने कमरे की जाने बढ़ी। अभी भी मैंने दरवाजा खोला ना था क्योंकि अंदर से राजदा और इज्जत फार के बोलने की आवाज आ रही थी। वो इसे अपनी बेटी के बारे में बताने पर मजबूर कर रहा था। जब मैंने खोल कर पूछा कि क्या बात कर रहे हो, तो राजदा ने कहा, साहब जी किसी लड़की का हाल पूछ रहे थे। हालांकि मैंने कभी किसी ऐसी लड़की का नाम नहीं सुना। आखिर मैंने कैसे बता सकती हूँ? इस लड़की ने अपने कंधे आ चुके थे वो कहा था, जिस पर मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा किया। मेरे शौहर को इन तमाम मामलात की खबर ना हुई थी। इसके बाद भी मैंने देखा था कि इज्जत फार अब अक्सर ही ऊपर जाकर राशिदा की फैमिली की बातों को अहमियत देने लगा था। इस बार राशिदा अक्सर गड़बड़ा जाती थी और कहने लगी थी इस बारे में कोई इल्म नहीं है। उससे मुसलसल एक हफ्ते तक यह सब तमाशा चलता रहा। मैं इज्जत फार के काम में कोई मुदाखलत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैंने मुदाखलत की तो वो मुझे अपना दुश्मन समझ लेगा। बस यही वजह थी कि मैंने उससे दूरी अख्तियार कर ली। एक दिन जब हम रात में एक साथ डिनर कर रहे थे तो इज्जत फार ने राशिदा को कहा कि जाओ तुम अपनी दोनों बेटियां भी ले आओ, आज हम यहाँ इकट्ठे बैठकर खाना खाएंगे। इसकी बात पर मैं ठटक गई थी, लेकिन मैंने कुछ कहना मुनासिब ना समझा और यूं ही सर झुका कर खाना खाने लगी। कुछ देर के बाद राशिदा अपनी दोनों बेटियां भी ले आई थी। फिर वो हमारे साथ बैठकर खाना खाने लगी थी। साहब के खाना खाने के बाद साहब चले गए। इज्जत फार ने राशिदा को अपने पास रोक लिया था। मैं भी कमरे में सोने की गर्ज से जा रही थी जब इज्जत फार ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। हम दोनों एक दूसरे का मुंह देखा और खामोशी से मैं उसके साथ बैठ गई। तहसीना ही मेरी असल बेटी है न शेरबानो। इज्जत फार ने मेरी आंखों में आंखें डालते हुए मुझसे सवाल किया। इसकी बात सुनकर मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी और मैं नफी में अपना सारे नारे लगी थी। जिस पर उसने कहा, झूठ बोलने की तुम्हारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ कि 20 साल पहले तुमने क्या कुछ किया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम अपनी खुद ही ये सच्चाई मुझे बता दो ताकि मेरे इश्तबाहात कम हो सके।
इसकी बात सुनकर मैं 20 साल पीछे चली गई और चीख चीख कर रोने लगी और उसे बताने लगी कि तुमने एक माँ से इसका लख्त जिगर जुदा करने की बात की थी। यकीन मानो अगर हमारे इस्लाम में शौहर की बात मानने को इतनी तरजीह न दी जाती तो मैं कभी भी तुम्हारी ये बात ना मानती थी, लेकिन मैं क्या करती, एक बीवी होने के साथ साथ मैं एक माँ भी थी। इसलिए मैंने इन दिनों रिश्तों की बरकरार रखने का एक तीसरा तरीका सोचा था। इसलिए मैं राजदा को लेकर अपने घर आ गई थी। इसकी छोटी बेटी ही हमारी बेटी है, ये कहकर मैं बलक बलक कर रोने लगी थी, जबकि इज्जतफर और राजदा की आंखें भी नम थी। कोई देर यूं ही रोने के बाद मैंने अपने आप को संभालते हुए कहा, लेकिन अब चूंकि इनको 20 साल हो चुके हैं तो मेरा ख्याल है कि वो 20 साल का दुरानिया बहुत बड़ा दुरानिया होता है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि 20 साल पुरानी बात को यही दफन कर दिया जाए और हमारे बच्चों तक इस बात की भंग न पहुँचने पाए। उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों मेरी तरह इस बात से इत्तेफाक करोगे। मैंने इन दोनों की तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, जिस पर उन दोनों ने बेकवार सर को हाँ में हिलाते हुए इस बात की तस्दीक की थी। आज इस वाक़े को भी हुए मुकम्मल 20-15 साल गुजर चुके हैं। इज्जतफर अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन इनकी याद और मोहब्बत हमेशा मेरे साथ रहेगी। मेरी वो औलाद जो राजदा के पास थी अब भी राजदा के ही पास है और तालीम हासिल कर रही है। मैं अपनी बड़ी बेटी की शादी कर चुकी हूँ और दूसरे के लिए अब रिश्ते की तलाश में हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने किस तरह से और कैसे कैसे कुड़ियाँ जोड़ दी होती हैं ताकि इसके बंदे को ज्यादा से ज्यादा सख्त आजमाइश में सामना करना पड़े। बेशक वो अल्लाह ही की जात है जो एक इंसान से 70 माहों से बढ़कर भी ज्यादा प्यार कर सकती है। अगर कोई माँ किसी मजबूर के तहत अपने बच्चे को कहीं फेंक कर आती है तो कम अज कम छुप कर खड़े होकर इस बात की तसल्ली कर ले कि उसे उठाने वाला हाथ किसका है और इस शख्स के घर तक पीछा करके करे और ताल्लुकात दस्तवार करे ताकि अपने बच्चे पर नजर रख सकें कि वो किन हाथों में पड़ रहा है। और बेटियां तो खुदा की रहमत है।